ناظرین آپ کو ایوان صدر لے کر چلتے ہیں جہاں یوم آزادی کے سلسلے میں مرکزی تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ پرچم پارٹی قومی پرچم لیے ڈائس کی جانب بڑھ رہی ہے۔ اس ریجمنٹ کا نعرہ ہے غازی۔ حوالدار محمد اکمل اس پرچم پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں۔ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی پاکستان کا پرچم فضا میں بلند کر رہے ہیں۔ ہمارا پرچم، یہ پیارا پرچم، یہ پرچموں میں عظیم پرچم، عطائے رب کریم پرچم۔ خواتین و حضرات، پاکستان کا قومی ترانہ۔ زمین
معزز خواتین و حضرات، پوری قوم کو جشن آزادی مبارک۔ ہم آزادی کی لازوال اور انمول نعمت کی قدر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آئیے آج کی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام مقدس سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام مجید کی سعادت حاصل کریں گے عالمی شہرت یافتہ پرائیڈ آف پرفارمنس، ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز ہولڈر قاری سید صداقت علی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. ارشاد ربانی ہے، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت ڈالو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اور تم اس کی نعمت کے باعث آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور تم دوزخ کی آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، پھر اس نے تمہیں اس گڑھے سے بچا لیا۔ یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور تم میں سے ایسے لوگوں کی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور وہی لوگ بامراد ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
جزاک اللہ۔ خواتین و حضرات، اب ہم ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دلوں کو گرمانے کے لیے محترم نور محمد جلال کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ یہ نعتیہ کلام محترم نور محمد جلال نے جشن آزادی کے حوالے سے خود لکھا ہے۔ خواتین و حضرات، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حصار شب میں رہے دامن سحر میں رہے، حصار شب میں رہے سحر میں رہے، مگر جہاں بھی رہے آپ کی نظر میں رہے، مگر جہاں بھی رہے آپ کی نظر میں رہے۔ کبھی یہاں سے مدینہ، کبھی بسوئے حرم، مسافران محبت اسی سفر میں رہے، مسافران محبت اسی سفر میں رہے۔ یہ آرزو ہے کہ میرے وطن کا ہر گوشہ حضور آپ کی رحمت بری نظر میں رہے، حضور آپ کی رحمت بری نظر میں رہے، حضور ایک نگاہ کرم سوئے کشمیر، نہ اب یہ خلد حسین غیر کے اثر میں رہے، نہ اب یہ خلد حسین غیر کے اثر میں رہے، اور میری سپاہ کو ہر گام پر ملے نصرت، نوید فتح و ظفر اس کی راہ گزر میں رہے، نوید فتح و ظفر اس کی راہ گزر میں رہے، ملے عمر کی بصیرت
ہر ایک حاکم کو علی کی غیرت ایمان ہر ایک گھر میں رہے علی کی غیرت ایمان ہر ایک گھر میں رہے مجھے تو اس کے سوا نور کچھ نہیں درکار بس ان کی نعت میری عمر مختصر میں رہے حصار شب میں رہے دامن سحر میں رہے مگر جہاں بھی رہے آپ کی نظر میں رہے آمین یا رب العالمین۔ حضور ایک نگاہ کرم سوئے کشمیر، نہ اب یہ خلد حسین غیر کے اثر میں رہے۔ یہ ہم سب کے دلوں کی آواز ہے۔ قوم نے بے پناہ قربانیوں اور مثالی جدوجہد کے ذریعے آزادی حاصل کی اور یہ جدوجہد جاری ہے۔ ہمارے کشمیری بھائی آزادی جیسی نعمت کے حصول کے لیے جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں اور ہم اس جدوجہد میں ان کی قانونی اور اخلاقی حمایت کرتے ہیں۔ ہم آج آزادی کے موقع پر مقبوضہ کشمیر کے مجبور اور محقور بہن بھائیوں کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ظلم کی یہ رات ختم ہو اور آزادی کا سورج جلد سے جلد طلوع ہو، آمین۔ خواتین و حضرات، قوموں کی برادری میں سر اٹھا کر جینا ہماری آئندہ نسلوں کا استحقاق ہے۔ موجودہ حکومت نے پاکستان کو ایک مثالی اسلامی فلاحی ریاست بنانے کا پختہ عزم کر رکھا ہے۔ نچلے طبقات کو بنیادی حقوق کی فراہمی کے لیے جدوجہد کا آغاز ہو چکا اور اس جہاد کے ثمرات عوام تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ موجودہ حکومت پاکستانی معیشت کو برق رفتاری کے ساتھ ترقی کی جانب گامزن کر چکی ہے اور یہ سفر جاری رہے گا۔ ملک کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے عملی اقدامات اس حکومت کا خاص کارنامہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نئے پاکستان کی بنیاد رکھ دی گئی ہے اور ایک شاندار اور محفوظ مستقبل نئی نسلوں کا منتظر ہے۔ معزز حاضرین، ناظرین اور سامعین، آج کی تقریب کے مہمان خصوصی عزت مآب صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی قوم سے خطاب فرمائیں گے۔ خواتین و حضرات، صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز وفاقی وزراء، اراکین پارلیمان، مسلح افواج کے سربراہان، عزیزان وطن، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں پوری پاکستانی قوم کو 74 سال آزادی کے مکمل ہونے پر مبارکباد دیتا ہوں اور 75ویں یوم آزادی کی مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم آج دل کی بات کریں، اس بات کا احاطہ کریں کہ ہم کن مشکلات سے گزرتے ہوئے آج یہاں پہنچے ہیں اور آج کا کچھ حال بیان کریں اور پھر مستقبل کے لیے جو کوششیں ہم کرنا چاہتے ہیں، جو نیت ہم اپنے ساتھ باندھنا چاہتے ہیں، جو جستجو کرنا چاہتے ہیں، اس کے متعلق کچھ نکات آپ کے سامنے رکھ سکوں۔
سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، اور پوری قوم اس بات کا شکر ادا کرنا چاہتی ہے کہ مسلمانان ہند کو مشکلات سے نکالا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کے طور پر، ایک ملک کے طور پر جینے کا حق دیا، اور یہ ایک آزادی تو بہت بڑی نعمت ہے جو شاید لوگوں کو اس بات کا کبھی آگے چل کر احساس نہ رہے، مگر آج ہم کو احساس ہے کہ کتنی مشکلوں سے آزادی حاصل کی۔ ہندوستان کی سرزمین رنگین ہو چکی، مسلمانان نے ہندوستان کے خون سے آزادی حاصل کرنے کی جستجو کے اندر۔ اس موقع پر ان اکابرین اور ان لیڈران کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے سر سید احمد خان، جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد سے مسلمانوں کو کہنا شروع کیا کہ علم حاصل کرو، پڑھو، اور اس وقت اس طرح سے دنیا میں طاقتور قوم بن کر ابھر سکتے ہو، اور وہ بات آج تک ان کی درست ہے۔ اس کے بعد سر شاہ محمد سلطان شاہ محمد آغا خان، جو پہلے صدر تھے مسلم لیگ کے۔ پھر میں ذکر کروں مولانا محمد علی جوہر کا، جو خلافت موومنٹ کے بانی بھی تھے اور جس کو وہ لے کر چل رہے تھے۔ پھر علامہ اقبال کا، جنہوں نے فکری بنیاد ڈالی پاکستان کی، اور شہید ملت لیاقت علی خان صاحب کا، اور اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کا۔ بڑی انتھک محنت کی ان لوگوں نے، بڑی قربانیاں دیں، اور ان قربانیوں کی بنیاد پر ہم آج یہاں پر موجود ہیں۔ تو جیسے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہمارا ماضی، حال اور مستقبل، تینوں چیزوں کا اگر ہم دائرہ کر لیں تو ہمیں اندازہ رہے گا کہ ہماری سمت کس طرف جا رہی ہے۔ ان 74 سالوں کے اندر یہ کبھی مت بھولیے گا کہ ہمارے اوپر 3 جنگیں مسلط کی گئیں مختلف بہانوں کے ذریعے۔ اسلحے کی دوڑ بر صغیر کے اندر اور اس خطے کے اندر جاری ہے۔ یہ دوڑ غربت کو مزید منفی کرتی چلی جاتی ہے، اور پاکستان اس دوڑ کے اندر پھنسایا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود ایک زرعی ملک غذائی ضروریات اپنے ملک کی پوری کرتا رہا، اور اب ایک صنعتی ملک بھی بنتا جا رہا ہے، اور اس کے بعد اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آئی ٹی ملک بھی بن رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کی جب آپ کہانی لکھیں گے اور سوچیں گے تو بڑے بڑے کام بھی ہم نے کیے، اور مزید آزمائشوں میں ہم مبتلا ہوئے۔ بڑے کاموں کے اندر میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ 1974 میں جب ہندوستان نے ایک ایٹم بم کا دھماکہ کیا تو 7 سال کے اندر پاکستان اپنی ذہانت کے ساتھ محنت کر کے ایک نیوکلیئر ڈیٹرنٹ اس نے بنا لیا، دنیا کی ان اقوام میں شامل ہو گیا جو ترقی یافتہ اقوام ہیں، جو ایٹمی اسلحے سے اپنا دفاع کرنا جانتی ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو مستقبل کے اندر جو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی ذہانت کے اعتبار سے پاکستان آج بھی اس جگہ پر کھڑا ہے کہ دنیا کی اقوام کے اندر ایک ترقی پذیر ملک بڑی جلدی بن سکتا ہے 7 سال کے اندر۔ اس کے بعد افغانستان کے حالات جیسے خراب ہوئے تو پاکستان نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا، اور وہ واحد ملک ہے، اگر پاکستان کے آپ مغرب میں دیکھیں تو جو حال مشرق وسطیٰ کا کیا گیا اور جہاں دہشت گردی کی وجہ سے تباہی ہوئی، پاکستان نے ایک دیوار کھینچی اور پاکستان نے اس کے اندر تقریباً 1 لاکھ جانوں کی قربانیاں اور $150 ارب کا نقصان برداشت کیا، مگر جیت کر نکلا اس کے اندر سے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی افواج کو، اپنی پولیس کو،
اپنے معاشرے کو، اپنے لوگوں کو جنہوں نے دنیا کے اندر یہ مثال قائم کی. بڑی بڑی سپر پاورز ناکام ہوئی ہیں اور آج کل آپ اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں، مگر پاکستان نے کامیابی حاصل کی. تو یہ وہ کامیابیاں ہیں جو پاکستان حاصل کر چکا ہے. اسی کے نتیجے میں اور کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ 35 لاکھ افغان مہاجرین پاکستان آئے اور پاکستان نے ان کو پناہ دی. کسی کے اوپر احسان نہیں کیا، اپنی اخلاقیات اور اپنی اقدار کا مظاہرہ کیا، اپنے آپ کو مضبوط کیا اخلاقی اعتبار سے. وہ قومیں جو اپنے آپ کو یہ کہتی ہیں کہ یہ ہیومن رائٹس کی بادشاہ ہیں، ان کا بھی آپ نے حال دیکھا. ان کے مقابلے میں پاکستان کا آپ مقابلہ کریں. دیکھیے، ہر مقابلہ اس بات پر نہیں ہوتا کہ کون کتنا پیسہ بناتا ہے. اخلاقیات کی بنیاد پر قومیں بنتی ہیں. اگر آپ مقابلہ کریں تو اس وقت دریاؤں میں اور سمندروں میں مہاجرین کو ڈوبنے دیا جاتا ہے، کشتیوں میں ڈوبنے دیا جاتا ہے، مگر ان کو پناہ نہیں دی جاتی. پاکستان ایسا ملک ہے جس نے 35 لاکھ مہاجرین کو پناہ دی اور اپنے آپ کو مضبوط کیا، اخلاقی اعتبار سے مضبوط کیا. تو میں یہ وہ چیز تھی جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ کہاں پاکستان نے کس انداز سے آزمائشوں کو اپنی ترقی کے لیے، اپنی ارتقاء کے لیے، اپنی ذہنی اور اخلاقی ترقی کے لیے پاکستان نے کس طرح سے سبقت حاصل کی. اس کے بعد یہ بھی ثابت کیا اس قوم نے کہ کوئی مشکل، کوئی آزمائش آئے تو اس کے اندر ہم پورے اترتے ہیں، اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اپنا وقت نکالتے ہیں. چاہے وہ 2005 کا زلزلہ ہو، چاہے وہ 2010 کا سیلاب ہو، چاہے وہ کووڈ ہو، مگر پاکستانی قوم مل کر مقابلہ کرتی ہے. یہ میں آپ کی طاقت آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ منفی عناصر باہر کے اور ملک کے اندر کے آپ کو کمزور کرتے چلے جائیں، کہتے چلے جائیں، مگر کسی بات پر توجہ مت دو. آپ کا رخ بالکل صحیح ہے اور آپ ایک مضبوط قوم بنتے چلے جا رہے ہیں. اسی کے اندر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں ایک کامیابی جو آپ نے پچھلے دنوں حاصل کی. جب کووڈ کی بیماری پاکستان کے اندر آئی تو پرائم منسٹر صاحب نے ایک بہت بڑی بساط بچھائی اور اس کا آپ کو احساس ہونا چاہیے تھا. انہوں نے ہمدردی کی بساط بچھائی. انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ بھوک سے مریں، لوگ بے روزگار ہوں، لوگ پریشانیوں میں اور زیادہ مبتلا ہوں. دنیا میں کسی لیڈر نے یہ بات نہیں کی، دنیا میں کسی ملک نے یہ بات نہیں کی تھی جب تک. اور اس بساط کے اوپر انہوں نے کہا اب جو کرنا ہے کرو. تو آپ نے ڈیٹا کی بنیاد پر، NCOC کی خدمات کی بنیاد پر، عوام کی مدد سے، علماء کی مدد سے ہم نے اپنی مساجدیں کھلی رکھیں، جبکہ لوگوں نے کہا کہ تم زیادہ مسلمان ہو کیا دوسروں سے. مگر پاکستان نے وہ مثال قائم کی کہ اللہ سے تعلق برقرار رکھا، اللہ سے معافی مانگتے رہے اور کورونا کے خلاف دعا بھی اللہ سے کرتے رہے اور خود بھی محنت کی. اس میں میڈیا کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، مگر سب سے زیادہ آپ لوگوں کی تعریف کہ آپ نے اس کا مقابلہ کیا. پہلی ویو، دوسری ویو، تیسری ویو، اب چوتھی ویو ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ SOPs کا خیال رکھیں. یہ آزمائش قوموں کی آزمائش ہے، دنیا کی آزمائش ہے، مگر پاکستانیوں نے اس کے اندر اچھا رنگ دکھایا. آپ نے پڑوسی ممالک، اچھا اس میں فرق بیان کرنا چاہتا ہوں. فیصلوں کا فرق ہے، حالات کا فرق نہیں ہے. آب و ہوا وہی ہے، جغرافیہ وہی ہے، DNA نسل کے اعتبار سے وہی ہے، مگر ہمارا حال دیکھیں اور پڑوس میں دیکھیں. فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ نے ہمدردی کی بساط ڈالی، آپ نے اللہ سے دعا کی، خود جتنا بھی ڈسپلن دکھایا وہ اتنا کافی تھا کہ آپ مقابلہ کر سکیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ کورونا کے اندر جو کامیابی ہے یہ میری اور آپ کی طاقت ہے، اس کو پہچانیے. اس کے ساتھ ساتھ، اس کے باوجود ایک اور کام بھی ہم نے کیا کہ ہماری معیشت ترقی کرتی رہی. اس کے باوجود معیشت ترقی کرتی رہی. آپ مشکلات میں پھنسے پھر بھی معیشت ترقی کرتی رہی. لوگ کہتے رہے سب جھوٹ ہے، سب غلط ہے. 4% شرح نمو کے اندر فرق آیا. دنیا دیکھ رہی ہے آپ کی طرف.
برآمدات آپ کی 31 ارب تک پہنچ گئیں، ترسیلات زر 29 ارب تک ڈالر تک پہنچا، ٹیکس وصولی مقررہ اہداف سے اس کو پار کر گئی، اور جو ہمدردی کی بساط ڈالی تھی، یہ میں اس کے ساتھ جوڑوں گا جو ریاست مدینہ کا خواب ہے اور اسلامی فلاحی ریاست کے اعتبار سے جو آپ کی جستجو ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ اب اس گفتگو کے ساتھ میں جوڑنا چاہتا ہوں کہ ریاست مدینہ یا اسلامی فلاحی ریاست ہے کیا؟ یہ ایک جستجو ہے، ایک خواہش ہے کہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف پر مبنی ریاست قائم کی تھی، اس کی طرف پاکستان پیش قدمی کرتا رہے، اور اس ریاست کے اعتبار سے 4-5 اس کے ستون ہیں یا 6-7 ستون ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو پہچانیں۔ پہلا ستون اس کا معاشی اور معاشرتی انصاف ہے۔ اس انصاف کے بغیر دنیا میں کوئی ریاست نہیں بنتی جو مضبوط ہو، مگر مسلمان جب ریاست ایسی بنتی ہے تو وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ یہی معاشی اور معاشرتی انصاف ہے جس کی بنیاد پر اچانک اس ریگستان عرب سے لوگ نکلے اور دنیا ان کے ساتھ ہو گئی۔ دوسرا اور تیسرا اصول یہ ہے جو پاکستان چاہتا ہے جس بنیاد پر اپنے ہاں غربت ختم کرے، وہ اصول یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ صحت کا لوگوں کا خیال رکھیں، ریاست خیال کرے۔ یہ بنیادی ضرورت ہے جس کا ریاست خیال کرے۔ تیسری چیز تعلیم کا خیال کرے۔ یہ لوگ انسان کے، ہماری آبادی کے حقوق میں سے شامل ہے، تو یکساں تعلیمی نصاب ایک بہت بڑا قدم ہے جس کے اندر آپ سب کو برابر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں غربت سے انخلا ہوگا۔ جب یہ حکومت بنی تھی تو وزیر اعظم نے ہندوستان کو یہ کہا تھا کہ امن کی طرف آؤ، غربت تمہارے ہاں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، تمہارے ہاں تو بہت زیادہ ہے، امن کی طرف آؤ، اور تم ایک قدم اٹھاؤ گے تو ہم 2 قدم اٹھائیں گے۔ اس کو کمزوری سمجھا گیا۔ بعد میں جو جارحیت کی گئی وہ بھی، اس کا بھی جو پاکستان نے مزہ چکھایا، اس کو بھی کمزوری سمجھا گیا جب ہم نے پائلٹ واپس کیا۔ تو ریاست مدینہ کے اندر بھوک سے نجات آپ کو تاریخ کے اندر خلفائے راشدین اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے ملتا ہے کہ نبی پیٹ پر پتھر باندھ کر دوسروں کا خیال کرتے تھے، خلفاء نکل کر اس بات کا احساس کرتے تھے کہ کوئی بھوکا نہ رہے اور سر پہ چھت ہو۔ تو یہ وہ بنیادیں ہیں، وہ فاؤنڈیشنز ہیں جن کی بنیاد پر ریاست مدینہ کی طرف ہمارا راستہ بھی جاتا ہے، اور اس کی بنیادیں آج ڈالیں گے تو اس کے بعد اس کے اوپر عمارت اگلی نسلیں بھی تعمیر کرتی رہیں گی۔ میں اسی سلسلے کے اندر احساس پروگرام کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بہترین کام کیا، اور کووڈ کے دوران کیا۔ 170 ارب روپے تقریباً 1.5 کروڑ خاندانوں تک پہنچائے، اور 1.5 کروڑ خاندانوں کا مطلب 8-10 کروڑ لوگوں تک یہ بات پہنچی کہ جب مشکل تھی تو اس غریب ملک نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کا اہتمام کیا کہ کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی بے روزگار نہ رہے، کوئی بڑی مشکل اور آفت پاکستان کے اوپر معیشت کی آفت نہ آئے۔ 50,000 اسکالرشپس دی گئیں۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم جس کا میں ذکر کر چکا، جس میں تقریباً 400 سے 450 ارب کے پروجیکٹس رجسٹر ہو چکے ہیں، آسان قرضہ دیا جا رہا ہے، اور میں اس بات سے واقف ہوں کہ جو رقومات مختص کی گئی ہیں لوگوں کو قرض دینے کے لیے، وہ رقومات پوری استعمال بھی نہیں ہو رہی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان مجھ سے اور لوگوں سے یہ بات کہتا ہے کہ جو رقومات ڈسیبلڈ لوگوں کے لیے یا خواتین کے لیے، ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگوں کے لیے جو مختص کی گئی ہیں، اتنے لوگ بھی نہیں آ رہے، 2-4% بھی اس کا استعمال نہیں ہوا۔ تو حکومت نے اہتمام کیا ہے
اس گفتگو کے ذریعے میں کہنا چاہتا ہوں آگے نکلو، اپنا کاروبار، کامیاب جوان جیسے پروگرام، ان پروگراموں کے ذریعے اپنے روزگار کی تلاش بھی کی جائے۔ اس میں قرضے کی شرائط بہت کم ہے، بہت سارے چھوٹے قرضوں پر کوئی کولیٹرل نہیں ہے، نکلیں اور استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری پاکستان نے اور اٹھانی پڑے گی، کیونکہ پچھلی نسلوں کے اندر، پچھلی دہائیوں کے اندر جب کرپشن کی وجہ سے بہت کچھ ہمارے ہاں کم رہا تو یہ بھی ہوا کہ لوگ ان پڑھ رہ گئے۔ جو ان پڑھ رہ گئے وہ بیچارے مزدوری کرتے ہیں، ان کو سکل ڈیولپمنٹ کر دی جائے۔ فی الحال جو نئی پود آ رہی ہے اس کی مکمل تعلیم کی ذمہ داری اٹھائی جائے، جو ان پڑھ رہ گئے ہیں ان کی سکل ڈیولپمنٹ کر کے ان کو کام پر لگایا جائے۔ تو یہ بھی ایک بڑی محنت ہے، تو لہٰذا بہت ساری ذمہ داریاں آپ کے اوپر آ گئیں، مگر میں آپ کو اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خصوصیات اب ڈال دی ہیں، آپ اس قابل ہیں کہ اس قوم کو ترقی یافتہ ممالک کی صفوں کے اندر بہت جلد کھڑا کر دیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ اس قوم کے اندر امید ڈالی جائے، ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ جو فالس پروپیگنڈا، فیک نیوز جس کی بنیاد پر خبریں بنتی رہتی ہیں اس سے نکلا جائے۔ دنیا جو مرضی آئے کہے آپ سے، آپ ایک مضبوط کوششوں کے ساتھ پاکستان کی ترقی کے اعتبار سے اپنے ذہن کے اندر اور اپنے کاموں کے اندر اپنے آپ سے اور قوم کے ساتھ انصاف کریں۔ ایک ڈیجیٹل پاکستان بن رہا ہے، ایک نالج اکانومی بن رہی ہے، اور میں لوگوں کی توجہ بار بار اس طرف دلاتا ہوں کہ یہ بڑی تیزی سے یہ ٹرین جا رہی ہے، اور پاکستان کو جلدی اس ٹرین پر سوار ہونا پڑے گا۔ اتنی تیزی سے یہ بڑھ رہی ہے، دنیا کے اندر جو ترقی یافتہ قومیں ہیں، جو ٹاپ 10 فارچون 500 کے اندر کمپنیز ہیں، وہ سب آئل، گیس اور ایسی چیزوں سے جو معدنیات ہیں، جو ذخائر ہیں، اس سے ہٹ کر ذہنی ذخائر کے اعتبار سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس کے اندر پاکستان کم نہیں ہے۔ جب نیوکلیئر ڈیٹرنس کی بات ہوئی، آپ نے اپنے ذہن کو استعمال کر اس پر سبقت حاصل کی، اپنی ذہانت کو استعمال کیا۔ جب کووڈ کا مقابلہ کرنا پڑا، آپ نے اپنی ذہانت کے ذریعے دوسری قوموں کے مقابلے پر آپ نے یہ کر کے دکھایا کہ آپ زیادہ ڈسپلنڈ ہیں، اور آپ نے ایک بہت بڑی وبا کا بہت اچھی طرح سے مقابلہ کیا۔ اس کے ساتھ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو جستجو مسلسل چل رہی ہے، وہ ہے 10 بلین ٹری سونامی، ایک کلین اور گرین پاکستان کے حوالے سے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ طہارت نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے، صفائی رکھیں، روحانی، جسمانی اور ماحولیاتی طہارت، صفائی۔ یہ تو میرے نبی کا شیوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ ایک دن عطر مانگ رہے تھے کہ عطر لاؤ، تو لوگوں نے پوچھا کیوں آپ عطر منگوا رہے ہیں؟ تو دیکھا کہ وہ اپنی لکڑی سے دیوار، مسجد نبوی کی دیوار پر کوئی تھوک کر چلا گیا تھا، وہ صاف کر رہے تھے۔ تو میرا نبی جب طہارت کے لیے اتنا تیار صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اپنا شیوا، پاکی، صفائی، مسواک، اپنے پاس سے بو نہ آنا، تو جسمانی طہارت کے ساتھ ماحولیاتی طہارت کی بڑے ثواب کا کام ہے۔ اور آج دنیا آپ سے کہہ رہی ہے کہ جی ماحولیات کے اعتبار سے پیڑ لگائیں اور صاف رکھیں۔ تو یہ بھی ایک پاکستان انوکھے انداز سے نکل پڑا جب دنیا کے اندر یہ بات اتنی عام نہیں تھی۔ میں اب ذکر کرنا چاہتا ہوں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کی جو گھناؤنا ظلم ہے مقبوضہ کشمیر میں، اس حوالے سے میں دنیا سے، انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پر توجہ دیں۔ پاکستان کے اوپر 3 جنگیں مسلط کر چکا ہے بھارت، اور آرٹیکل 35A اور 370 جو پاکستان کی اس کو اہمیت نہیں دیتا تھا، کیونکہ کشمیر کا ذکر ہندوستان کے آئین کے اندر کوئی بنیاد ہی نہیں رکھتا۔ جن اصولوں کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا، ان اصولوں کے بنیاد پر میرے کشمیری بھائیوں کے اوپر وہ اصول لاگو نہیں کیے گئے اور ان کو ایک مشکل کے اندر چھوڑا۔ ایک نئی ان کی ڈومیسائل پالیسی بنی ہے جس کے اندر وہ کشمیر کی آبادی کا تناسب بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسروں سے سیکھ رہے ہیں، مزید ظلم کرنا چاہتے ہیں، مگر پاکستان اس راستے میں رکاوٹ ہے، میرے کشمیری بھائی خود اس راستے میں رکاوٹ ہیں۔ پیلٹ گن سے نابینا کیا گیا، یہ عصمت دری کو
टूल ऑफ वॉर बनाया गया, हज़ारों ख़वातीन को रेप किया गया, लाखों अफराद को शहीद किया गया, और वहाँ की लीडरशिप बंद है, ज़राए अबलाग बंद हैं, मुल्क वो खोलने के लिए तैयार नहीं है। नया सिर्फ यही नहीं कि कश्मीर में ये कर रहे हैं, इनका नया सिटीज़नशिप एक्ट जो है वो अपने अक़लियतों को वो मैसूर कर रहा है, ख़ास तौर पर मुस्लिम अक़लियत को। और प्राइम मिनिस्टर साहब जहां दुनिया के अंदर ब्लास्फेमी के एतबार से और इस्लामोफोबिया के एतबार से गुफ्तगू करते रहे हैं, उसी एतबार से मैं समझता हूं उन्होंने ये भी बताया कि ये जेनोसाइड की तरफ रास्ता है। दुनिया में जहां भी जेनोसाइड हुआ है वो एक अक़लियत को महसूर कर कर, नक्कू कर कर, परेशान कर कर, माशरे में उनका मुकाम कम करके, उनकी तिजारत को ख़त्म कर कर, नौकरियां ना देकर किया जाता है, और वो हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है। तो लिहाजा मैं तो चाहता हूं कि दुनिया इस बात को पहचाने कि हिंदुत्व और आरएसएस की सोच भारतीय लीडरशिप पर हावी है। नतीजा ये है कि इस खित्ते में अमन का इम्कान नहीं है। आपको और फिर हमारे साथ क्या, कुलभूषण यादव आपको याद है, ये जो दहशतगर्दी का लाहौर का वाक़या आप उससे वाकिफ़ हैं, ये जिस तरह से पाकिस्तान के हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, फेक न्यूज़ दुनिया के अंदर उसका प्रचार कर रहा है। तो लिहाजा पाकिस्तानियों, मेरे भाइयों और बहनों, इस बात की फ़िक्र करो कि फेक न्यूज़ चाहे अंदर से निकले, ये गीबत है, चाहे अंदर से निकले, इस पर एहतियात करो। और सही कुरान की आयत मौजूद है कि सही रास्ता, उसकी तस्दीक कर लो। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि जहाँ कौमों के एतबार से मेरी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तानी कौम सफ़े अव्वल पर पहुँचे, तो अपने आप को अखलाक़ी तौर पर मजबूत करने के मुस्तक़बिल के रास्ते मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं अफ़गानिस्तान के हवाले से अपनी गुफ्तगू इख्तिताम पर लाते हुए ये बात आपसे कहना चाहता हूँ कि वहाँ का इस आजकल एक हैजानी कैफियत है। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ कि अमन कायम होगा। और मैं एक बहुत बड़ी दरख्वास्त करता हूँ अपने अवान भाइयों के साथ, और वो दरख्वास्त ये है कि सुलह हदैबिया को अपने सामने रखते हुए अमन लाएं। अभी यहाँ कुरान की एक तिलावत, सूरत की तिलावत हुई जिसके अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम आपस में दुश्मन थे, अल्लाह ने तुमको जोड़ा, आपस में मोहब्बत पैदा की, तुमको भाई भाई बनाया। मेरे अफगानी भाई 40-50 साल से मुस्तकिल आजमाइश में है, लाखों अफराद शहीद हुए, पनाह गज़ीन हमारे यहाँ मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस्लामी तारीख़ से वो रास्ता मिलता है जिसकी बुनियाद पर अफ़गानिस्तान में अमन जल्दी आ सकता है। नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के अंदर कौम को जोड़ा, और हमारी नज़ीर इस्लाम की तो उससे भी बहुत बड़ी है। अगर हम उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अफ़गानिस्तान में अमन होगा। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के बाद जंग की सबसे बड़ी कीमत अदा की अफ़गानिस्तान के अंदर। पाकिस्तान अगर अफ़गानिस्तान में अमन हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा भला मेरे अफ़गान भाइयों का होगा, मगर पाकिस्तान का भला फिर वो दूसरा मुल्क होगा जिसको सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। तो मैं अपने इस्लामी ममालिक, अपने भाइयों की तुर्की, सऊदी अरब, चीन और चीन पाकिस्तान राहदारी के एतबार से जो पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, मैं सबका मशकूर हूँ। मगर आखिरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि आप जिस रास्ते पर गामज़न हैं, आप एक उभरती हुई कौम हैं, आप एक दुनिया की ताकतवर कौम बनने जा रहे हैं। ये बात अपने दिल से नहीं निकालना। आपका मुल्क बड़ी कुर्बानियों से बना है, आपकी मेहनतों के साथ ये मुल्क बड़ी तेज़ी से तरक्की के रास्ते पर चल रहा है और चलता रहेगा। आपका मुस्तकबिल बहुत रोशन है, आपका मुस्तकबिल अनोखा मुस्तकबिल है। रियासत मदीना का ख्वाब अगर आप उसकी तरफ चलते रहे तो अल्लाह ताला भी आपके लिए रास्ते खोलेगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद। तेरी अज़मत, तेरी आबरू के लिए अपना तन, अपना मन, अपना सर देंगे हम। आंच आने न देंगे तेरी आन पर, फतह नुसरत की तुझको खबर देंगे हम। तुझको बख्शेंगे आंखों की हम रोशनी, तेरे दामन को लालो गोहर देंगे हम। ए निगारे वतन तू सलामत रहे, मांग तेरी सितारों से भर देंगे हम। ख़वातीन व हज़रात, माह मुक़द्दस मुहर्रमुल हराम का आगाज़ भी हो चुका है।
جہاں ہم آزادی کے لیے اور وطن کی خاطر جان قربان کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، وہیں ہم حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی عظیم قربانی کو یاد رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ قربانی ہمیں اسلام کی سربلندی اور حق و انصاف کی خاطر جان قربان کرنے کا درس دیتی ہے، اور یہی درس ہمیں شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے بھی دیا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں، ہمیں اس عظیم شاعر اور مفکر نے آزادی کا راستہ دکھایا جسے دنیا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے نام سے جانتی ہے۔ آئیے خودی سے لبریز کلام اقبال سنتے ہیں، جسے پیش کریں گی ڈاکٹر معصومہ انور۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ۔ لا
حاضرین و ناظرین، آئیے آج ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ایک ایسی اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات اور حضرت علامہ محمد اقبال اور حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے تصورات اور نظریات کے عین مطابق ہوگی۔ ایک ایسی اسلامی فلاحی ریاست جہاں کوئی کسی کا استحصال نہ کرے، جہاں کوئی کسی کا محتاج نہ ہو، جہاں اسلامی مساوات، رواداری اور اخوت کا دور دورہ ہو، جہاں ہر فرد کو انصاف اور جائز حق بغیر کسی مشکل کے میسر آئے، جہاں کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہ ہو، جہاں ہر شہری کی عزت، جان اور مال محفوظ ہو، جہاں تعلیم کی سہولت برابری کی بنیاد پر دستیاب ہو، جہاں مذہبی رواداری کا چلن عام ہو اور جہاں جمہوری فکر پروان چڑھے۔ آزادی ایک انمول دولت ہے۔ اس نعمت کی قدر و قیمت ان سے پوچھئے جنہیں یہ میسر نہیں۔ جذبہ حب الوطنی کی حفاظت اور فروغ کے لیے شاعروں، موسیقاروں اور گلوکاروں نے بھی بے پناہ خدمات سر انجام دی ہیں۔ ملک کے مشہور گلوکار ساحر علی بگا نے ایک ایسا ملی نغمہ تخلیق کیا ہے جس میں جوش و ولولہ بھی ہے اور وطن سے لازوال محبت کا اظہار بھی۔ تشریف لائیں گے ساحر علی بگا۔ ٹوٹے جو تیرے پیر کی زنجیر تو کیا ہو، مل جائے تجھے خواب کی تعبیر تو کیا ہو۔ 13 اگست 1947 یہ آل انڈیا ریڈیو لاہور ہے۔ آپ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے۔ 14 اگست 1947 یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے۔ آپ کو پاکستان مبارک ہو۔ سینے سے تیرا پرچم لگا کے، ماتھے پہ چاند تارا سجا کے، جب تک جاں یہ کہتے رہے ہم، جیوے 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 پاکستان، جیوے 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 پاکستان، سینے سے تیرا پرچم لگا کے، ماتھے پہ چاند تارا سجا کے، جب تک جاں یہ کہتے رہے ہم، جیوے 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 پاکستان، جیوے 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 پاکستان۔ اونچا رہے تیرا پرچم دعا ہے، دل کی گہرائیوں سے صدا ہے، دل کی گہرائیوں سے صدا ہے، تیری خوشی سے بڑھ کے نہ کچھ بھی، یہ خوشی ہر خوشی سے جدا ہے، یہ خوشی ہر خوشی سے جدا ہے، تیری خوشیاں مناتے رہے ہم، نغمے تیرے ہی گاتے رہے ہم، جب تک جاں یہ کہتے رہے ہم، جیوے 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 پاکستان، جیوے 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 پاکستان۔
पाकिस्तान। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बासियों के वलवलों, जज्बों और हौसलों की दास्तानों से दुनिया वाकिफ़ है। दहशत गर्दी जैसे इफ़रीत से जिस तरह हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने पंजा आजमाई की है, उसके नताइज के सबब अल्हम्दुलिल्लाह आज हम पुरअमन फ़िज़ा में आज़ादी से जी रहे हैं और पूरी कौम, मुसल्लह अफ़वाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशत गर्दों से उनके मुकम्मल ख़ात्मे तक लड़ने का अज़्म रखते हैं। कौन नहीं जानता कि पूरी दुनिया कोरोना जैसी बीमारी से जंग लड़ रही है। पाकिस्तान भी इस मूज़ी मर्ज़ की लपेट में आया, मगर हुकूमत की बरवक्त तवज्जो और मुसलसल कोशिशों से इसके फैलाव की रफ्तार को गैर मामूली हद तक रोका जा सका। हम आज डॉक्टर्स, नर्सेस और तमाम तिब्बी अमले की खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हैं। तिब के मुकद्दस शोबे से मुंसलिक ये हीरोज़ पाकिस्तान की कोरोना के ख़िलाफ़ जंग का हरावल दस्ता हैं और पूरी कौम उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। वतन से मोहब्बत भी एक लाजवाल और बेमिसाल जज्बा है। इसे फ़रोग़ देने के लिए जहाँ नई नस्ल को जद्दोजहद आज़ादी की तारीख़ से आगाह करना ज़रूरी है, वहाँ वतन की मोहब्बत को फ़रोग़ देने के लिए शायर मिली और कौमी नग़मे तख्लीक करते हैं, मौसीकार धुनें बनाते हैं और गुलकार अपनी खूबसूरत आवाज़ों से इन नग़मों को जावेदां कर देते हैं। आइए आज इन तख्लीकारों को भी खराज अक़ीदत पेश करते हैं और पाकिस्तान की तारीख़ के गैर मामूली तौर पर मकबूल कौमी नग़मों का मेडले देखते और सुनते हैं। ये मेडले तलबा और तालिबात पेश करेंगे, मुलाहिज़ा फरमाइए। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख़ां इसके। ये चमन इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़रा आफ़ताब तुमसे है। ये फ़ज़ा तुम्हारी है, बहरो बर तुम्हारे हैं, कहकशा के जा दे राह गुज़र तुम्हारे हैं। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख़ां इसके।
کی اپنی عزت ہے، اپنی عظمت ہے، اپنی عظمت. نئے دنوں کی مسافتوں کو اجالنا ہے، اجالنا ہے. وفا سے آسودہ ساعتوں کو سنبھالنا ہے، سنبھالنا ہے. امید صبح جمال رکھنا، خیال 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 رکھنا. جیوے 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 پاکستان، جیوے 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 پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان. جیوے 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 پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان. بکھرے ہوا کو، بچھڑے ہوا کو ایک مرکز پہ لایا، ایک مرکز پہ لایا. کتنے ستاروں کے جھرمٹ میں سورج بن کر آیا ہو، سورج بن کر آیا. پاکستان 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 جیوے پاکستان، جیوے 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 پاکستان، جیوے 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 پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان، پاکستان پاکستان جیوے پاکستان. آپ سب کو جشن آزادی 2021 بہت مبارک ہو. اور ہم اس پروقار تقریب کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں. حسب روایت GHQ کا براس بینڈ نائب صوبیدار محمد افضل کی قیادت میں قومی ترانے کی دھن پیش کرے گا. پلیز رائز فار نیشنل اینتھم. خواتین و حضرات، اس تقریب کے فنکاروں، طلباء و طالبات اور مینجمنٹ ٹیم نے شب و روز محنت کے بعد ہمارے لیے جشن آزادی کا یہ رنگا رنگ پروگرام ترتیب دیا ہے. اور اب آج کی تقریب کے مہمان خصوصی صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی ان بچوں سے اور فنکاروں سے ملاقات کریں گے.
معزز حاضرین، ناظرین اور سامعین، تقریب اپنے اختتام کو پہنچی۔ آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ یوم پاکستان کے سلسلے میں منعقدہ تقریب جو کہ ایوان صدر میں منعقد کی گئی تھی، براہ راست آپ سے شیئر کر رہے تھے ڈاکٹر صدر عارف علوی صدر مملکت۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔